اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، عقیدوں کو ٹھیک کرو. بس اب آخری بات بولو، جنت میں کون کون جانا چاہ رہے؟ جلدی ہاتھ اٹھا دو بس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ بیچ بیچ میں تھوڑے لوگ ہیں ان کو دنیا میں یقین ہے، ہم لوگوں کا تو جانے والے ہی نہیں ہے. یقین ہے کامل ہے پٹھوں کو، اس لیے ہاتھ تک نہیں اٹھا رہے. چھوڑ دو، نو پرابلم، چھوڑ دو. جنت میں جانا چاہ رہے نا بھائی؟ چاہ رہے نہیں؟ پکا بولو جی. انشاءاللہ کہیں کو جی ہونا نہیں ہونا ہونا. یہ جتنے ہاتھاں اٹھائے میں دیکھا پورے داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے پٹھے، داڑھی کاٹ کے بول رہا مولانا جنت ہونا. مولانا صاحب کے ابا جان کی جاگیر ہے جنت. چلو کم تھانا والو، چلو جنت. فجر نہیں پڑھے، ظہر نہیں پڑھے، عصر نہیں پڑھے، عشاء نہیں پڑھے، آگے بیٹھے ہوئے ہیں. نقشبندی صاحب جنت ہونا. ہاں اچھا، یہ کب سے آپ نے سن لیا کہ بے نمازیوں کو جنت دی جائے گی؟ یہ کہاں سے آپ نے سن لیا داڑیاں کاٹنے والوں کو، یزیدی چہرے بنانے والوں کو جنت دی جائے گی؟ یہ کہاں سے آپ نے سن لیا بغیر وضو بغیر طہارت رہنے والوں کو جنت دی جائے گی؟ یہ کس مولوی صاحب نے آپ کو یہ کہانی سنا دی کہ گٹکے کھانے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، زنا کرنے والوں کو بھی جنت دی جائے گی؟ نعوذ باللہ. نہیں دی جائے گی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ نہیں دی جائے گی. حاجی بغیر دعوت کے ہم شادی خانے میں کھانا نہیں دیتے، ایک ٹائم کا. بغیر دعوت کے شادی خانے میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں دیتے. پھر ہم جنتی حلیہ، جنتی اخلاق، جنتی کردار اختیار کیے بغیر اللہ ہم کو جنت میں جگہ کیسے دے گا میرے بھائی؟ 1,24,000 پیغمبر، پھر اس کے بعد کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ، پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی اولاد اور آل نبی، 1400 سال سے علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار لوگوں کو آپ دیکھیے وہ داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. سرکار غوث العظم جیسی ذات زندگی میں ایک رکعت بھی آپ ترک نہیں کیے. غریب نواز جیسے شہنشاہ ہندوستان، انہوں نے ایک نماز قضا نہیں کی، ایک نماز نہیں چھوڑی. پوری زندگی میں کسی کا دل نہیں توڑے، دل آزاری نہیں کرے، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے، کسی کو جھڑکی نہیں دیے، کسی کا مال نہیں لیے، کسی کے لیے جو ہے بددعا نہیں کرے، کسی کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ دوجا پن اختیار نہیں کرے. ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر اپنے دلوں میں رکھے، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے، رات رات بھر نمازیں پڑھے، دن دن بھر قرآن کی تلاوت کرے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی میں 55 حج کیے، 55 حج. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے روزانہ رات میں ایک قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر روزانہ دن روزے کی حالت میں ہزاروں شاگردوں کے ساتھ فجر سے لے کے عشاء تک درس. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی لائف ہمارے بزرگوں نے گزاری. اور آج ہم ہیں میرے بھائی، ہم بڑے تمنا کرتے ہیں جنت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا. اور ہمارے بعض خطرناک سنی علماء میرے جیسے علماء کیا بولے، بیان میں آ کے بیٹھ کے بولے اے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے کہ سنی ایسا پھول گیا ہٹ. مولانا بولے سنی جنتی ہے، کہتے بولتے کہ سنی کا پھیپسا اتنا موٹا ہو گیا، اب تو میرے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. مولانا بول دیے میں سنی ہوں، جنتی ہوں، جبکہ جل سے میں نے بیگم کو مار کے آگے بیٹھا تھا. نہیں ملتی میرے بھائی جنت، اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے. جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے. سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. جنید بغدادی کون ہیں؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے امام ہیں، امام الاولیاء ہیں، اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں. روزانہ 400 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. کتنے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے جا کے جنگل میں پڑھ رہے ہیں. 400 نہیں، اپنی دکان پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کے. گلاس کا کاروبار تھا سرکار کا، سامنے کے حصے میں گلاس کا کاروبار، پیچھے کے حصے میں نماز. اور پھر کیسی نماز؟ ایسی نماز جس میں رائی برابر بھی دنیا کا خیال نہیں آتا تھا. اور پھر یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے جوانی میں پڑھے، 4 دن پڑھے، 14 دن پڑھے، 40 دن پڑھے، چھوڑ دیے، ایسا نہیں.
پوری زندگی، حتیٰ کہ جب آپ ضعیف ہو گئے، وصال کا وقت قریب آیا، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آپ کے مریدین معتقدین نے آپ سے کہا سرکار آپ اتنے کمزور نہیں ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے بڑا مشکل کا مرحلہ ہے سرکار، آپ 400 رکعت نماز میں کچھ کمی کر لیں، 200 کر لیں، 100 کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں لوگو، جس نماز کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے، میں اس میں کمی کیسے کر سکتا ہوں؟ پوری زندگی روزانہ 400 رکعت نماز نفل پڑھے۔ ہمارے بزرگاں ایسی عبادت کرے میرے بھائی، آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا واسطہ نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز تو کم سے کم پابندی سے پڑھے میرے بھائی، ذکر و اذکار کرے، وظائف پڑھے، اللہ والوں سے بیعت لیں، پیران کامل کی صحبت اختیار کرے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ یا رسول اللہ بولے تو بازو والا ٹینشن میں آتا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، یا رسول اللہ، رسول اللہ کے نام کے ساتھ یا لگائے، شرک، قال یا اللہ، او ویری گڈ، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ یا کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ ابھی میں قرآن کی آیت پڑھا، غور نہیں کرے، دوران خطاب قرآن پھر ایک بار سنو، ولیوں کے نام کے ساتھ یا کا لفظ لگانا یہ قرآن کا طریقہ، اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قال یا مریم، سبحان اللہ۔ حضرت مریم ولیہ ہے، ان کے نام کے ساتھ یا قرآن میں یا مریم، اگر یا غوث بولنا شرک ہے تو پھر یا مریم بولنا بھی شرک ہونا تھا۔ نہیں، ایک صاحب بولے نہیں وہ تو قرآن میں ہے، ارے بڑا حول ہے، قرآن میں کیا پورے ولیوں کے ناموں کے ساتھ یا لگا کے دی گے تیرے کو؟ ایک کے نام کے ساتھ لگا کے بتلا دیے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ لگا رہے، یہ ہمارے قرآن نازل ہونے کے زمانے سے پہلے کی ولیہ ہے، ان کے نام کے ساتھ ہم لگا دیے، بعد میں جو آئے تم لگاتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ولی کے نام کے ساتھ یا لگانا شرک نہیں ہے، اگر ہے تو پھر قرآن میں سے نکالنا پڑتا، کیا کرنا پڑتا؟ زور سے بولو۔ نہیں، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے زمانے میں بولے تھے یا مریم، اس لیے اللہ رب العزت وہی جملے کو قرآن میں دہرایا، تو اس نے یا مریم خود اللہ نے کہہ دیا، حضرت زکریا کی بولی تھی، تو ہم بولے اوکے بھائی، حضرت زکریا کے زمانے میں حضرت مریم موجود تھی، جب حضرت زکریا بولے حضرت مریم سنی، موجود تھی، اب تو حضرت مریم نہیں ہے نا، اب تو حضرت مریم قبر کے اندر آرام کر رہی ہے نا، تو پھر جب حضرت مریم قید حیات تھی، جب بولا گیا مگر جب خدا قرآن بھیجا، وہ تو دور مریم کا دور نہیں، آمنہ کے نام کا دور تھا، مریم مثال کر گئی، کئی 100 سال ہو چکے تھے، مگر وہی الفاظ خدا قرآن میں اتار کر بتا رہا ہے، ولیوں کے نام کے ساتھ یا کا لفظ لگانا بندو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی اللہ کا پیغام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب دیکھو یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے، پھر اور ایک جگہ پہ ہے، یہاں پہ کیا تھا؟ قال یا مریم ان لک ھذا، اور ایک مقام پہ دیکھو یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ سبحان اللہ۔ یا مریم اقنتی، یا مریم، سبحان اللہ، یا مریم، سبحان اللہ، ہم لوگ یا غوث بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہاں بولتے ہیں؟ نماز کے باہر، نماز کے اندر نہیں بولتے۔ نماز کے اندر یا غوث کون کون بولتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ابا گاؤں کے ہیں مگر پکے ہیں پٹے پورے، تو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، نماز میں کوئی بھی یا غوث نہیں بولتے۔
نماز میں کوئی بھی یا غریب نواز نہیں بولتا، نماز میں سب اللہ اکبر بولتے ہیں، مگر سنو امام صاحب یہاں کے نہیں کعبۃ اللہ کے نماز میں کھڑے ہو یا مریم خنودی شیر نماز ختم ہوا امام صاحب جو کہے گا شیر کرے قرآن میں یا مریم بولے آپ، مریم اللہ کی ولیہ ہے، ولیہ کے نام کے ساتھ یا لگائے، آپ کے مولانا نے ہندوستان میں ہمیں یہ درس دیا ولی کے نام کے ساتھ یا لگانا شرک ہے، بولے نالائق یہ شرک نہیں ہوتا، یہ تو قرآن ہے۔ ارے واہ، جب قرآن میں ولی کے نام کے ساتھ یا لگایا جا سکتا تو پھر یا غوث کیوں نہیں بولا جا سکتا ہے، کیوں نہیں بولا جا سکتا ہے، یا بندہ نواز کیوں نہیں بولا جا سکتا ہے، یا معیز الدین ملتانی کیوں نہیں بولا جا سکتا ہے، یا ابو الفضل صاحب شلہ کیوں نہیں بولا جا سکتا، ولیوں کے نام کے ساتھ یا لگانا ہمیں یہ خدا کے کلام قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اور آگے دیکھو حضرت لقمان، ابھی پڑھے نا سنیں نا، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک میں حضرت لقمان کے الفاظ کو نبی کے زمانے میں قرآن اتار کر یوں بیان کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کون کہہ رہے؟ حضرت لقمان کہہ رہے۔ اور اللہ نے اگر یا کا لفظ اگر شرک ہوتا تو پروردگار وہاں پر قرآن میں وہ نازل نہیں کرتا، قرآن میں رب نازل کر دیا، ہم لوگ نماز میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں یا بنیا، ارے دیوانے یا بنیا تو بولا تو شرک نہیں ہوتا، یہ حضرت لقمان کا بیٹا ہے اور وہ یا غوث بولے تو شرک کیسے ہوگا؟ وہ محمد عربی کا بیٹا ہے، اللہ کا نوازا ہے، ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بن کر آیا۔ مسائل کو سمجھو میرے بھائی۔ اچھا اب ان لوگ دیکھو ہم کیا بولے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، باضابطہ کتابیں فتوے لکھے ہوئے اس معاملہ مسئلے کے اوپر، کتابیں لکھی تھی، موٹی موٹی کتابیں لکھے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ بولنا شرک ہے۔ اب آپ قرآن کھول کے دیکھو قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم، سبحان اللہ، سبحان حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ ہے، یا عیسیٰ ابن مریم۔ آئیے اور پھر آگے چل کے دیکھو قرآن میں یا عیسیٰ ہو سکتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد یا رسول اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آگے چل کے دیکھو یا داؤد، یا زکریا، قرآن ہے قرآن، یا ابراہیم، قرآن ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے نام کے ساتھ یا داؤد، یا زکریا، یا ابراہیم، یا جو ہے اللہ رب العزت یا عیسیٰ کہہ کر جب نبیوں سے مخاطب ہو رہا ہے اور قرآن پڑھنے والا یا عیسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ابراہیم کہہ کے قرآن پڑھ سکتا ہے، شرک نہیں ہوتا، تو پھر یا رسول اللہ کہہ دے تو شرک کیسے ہو سکتا؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم کو بہت حولا بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا بولو؟ حولا بنایا گیا۔ ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ہم جو ہے جمعہ کے دن بیان نہیں سنتے، ہمارے پاس ایسی مجلسیں منعقد نہیں ہوتی، ہمارے سنی حضرات علماء اکرام کے پاس آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا مناسب نہیں سمجھتے، گوارا نہیں کرتے، اس لیے ہم کو پکڑ پکڑ کے چورستوں پہ حولا بنایا گیا، پان ڈبوں پہ ہم کو حولا بنایا گیا، مسجدوں میں بٹھا کے ہمیں حولا بنایا گیا، مدرسوں میں بٹھا کے ہمیں حولا بنایا گیا۔
بنا بنا کر ہمارے دلوں سے ولیوں کی محبت نکالی گئی، رسول اللہ کی محبت نکالی گئی، اہل بیت کی محبت نکالی گئی، صحابہ کا ادب نکالا گیا، بزرگان دین کی عقیدتوں کا جنازہ نکالا گیا۔ ہے مسلمانوں، اصل دین خدا کی قسم اہل سنت والجماعت ہے۔ دین کی اصل ہے اہل سنت والجماعت۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اللہ کی قسم ایک چیز بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ واضح انداز میں آپ کو اور کیا سمجھاؤں؟ آئیے آپ کو ایک اور لطیف نقطہ قرآن کے حوالے سے سمجھا دوں تو آپ تعجب پہ پڑ جائیں گے۔ ولی کے نام کا سورہ، ولیاء کے نام کا سورہ، ولیوں کی آل کے نام کا سورہ۔ اب دیکھیے آگے چلیے، قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ آپ سمجھیں گے مولانا کو بہت کم سنے آتا، میں کچھ سنے نہیں آتا بلکہ زور سے بولو نہیں بول رہا ہوں، آپ کو یاد ہو جانا بلکہ زور سے بولو بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگ آئے سوتے کو اتنا تو یاد کر کے جانا، قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ کہف ہے۔ کیا ہے؟ سورہ کہف۔ کہف کا معنی کیا ہے معلوم؟ غار۔ کیا ہے کہف کا معنی؟ غار ہوتی تو پتھروں کے بیچ میں غار ہوتی، پہاڑوں کے بیچ میں غار ہوتی، اس میں جا کے لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ اللہ کے ولی بھی کیا کرتے تھے؟ یہ غاروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ عمرہ کو گئے یا حج کو گئے تو مکہ مکرمہ میں ایک غار ہے، اس کا نام غار ہرا ہے، اور ایک غار ہے اس کا نام غار ثور ہے۔ سبحان اللہ۔ زیارت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ غار ہرا کی، غار ثور کی زیارت کرنا بولے تو 40 سال سے پہلے عمرہ کو جانا پڑتا۔ یہ گھٹنے سڑے بعد، کمراں درد ہوئے بعد، بالاں سفید ہوئے بعد گئے تو نیچے ٹھہر کے فاتحہ پڑھ لینا پڑتا۔ غار ہرا جو ہے زمین سے 25,000 فٹ اوپر ہے۔ 25,000 فٹ بولے تو 250 منزلہ بلڈنگ بنتی، اتنی اوپر ہے، اتنی اوپر ہے۔ نہیں 25,000 سوری 2,500 فٹ، 2,500 فٹ، 2,500 فٹ اوپر ہے۔ وہاں اوپر جا کے نیچے دیکھے تو آدمی دکھتا ہی نہیں، بڑی بس رہی تھی دیکھو، انہیں اتنی دکھتی۔ ہاں میں 2 بار دیکھا، ایک بولے تو میں 40 سے پہلے گیا تھا نا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا معلوم؟ حج کرو عمرہ کرو بولے تو کم کھانا بھول جا رہا ہوں، کم کھانا ہے کہتے، مگر کم کھانا بنا لو اس کو، کم کھانا انشاءاللہ۔ تو یہ کم کھانا میں کیا ہے معلوم؟ عمرہ کو کب جا رہے لوگ بولے تو 70 میں 80 میں، پھر اس کے بعد بالکل ایک پیر خبر میں، ایک پیر روڈ پہ آیا تو نہیں واپس آ رہا، نہیں تو اطلاع رہی وہیں مر گیا۔ کئی لوگ وہاں جا کے مر جا رہے ہیں، کئی چل ہی نہیں، زندگی میں چلا نہیں، وہاں چل رہا ہوں جا۔ بہرحال میں جب پہلی مرتبہ حج گیا تھا 2006 میں، تو میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ ہوا اس میں، آج تک میں بھولنا چاہ رہا ہوں، بھلا نہیں سک رہا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، یاد رکھ لو۔ میرے بالکل پیچھے سیٹ پہ جو ہے ایک دونوں بیٹھے ہوئے بزرگ، ایک جو ہے وائف ہے ہسبینڈ ہے، دونوں ہیں۔ تو فلائٹ ٹیک آف ہو گئی، اڑ کے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، پیچھے سے وہ چچا حضرت کو ٹوائلٹ آیا، انہوں اٹھ کے آئے، آ کے پوچھ رہے ہیں کام ہے پیچھے، سیدھا جانا ہوا ہے، کافی سٹارٹ ہوتی گاڑی پوچھ رہے 70 ایئرس کے بوڑھے، کب گاڑی کب سٹارٹ ہوتی پوچھ رہے، انہوں کیا سمجھ رہے ہیں اسپیڈ بریکر آتا کھم کھانے کے جیسا، ڈرائیور ہارن مارتا پنگا مارتا اپن اچھل کے بیٹھتے، ایسا سمجھ رہے ہیں؟ پلین چل رہا آدھا گھنٹہ ہوگا، ان کو خبر بھی نہیں ہے گاڑی کب سٹارٹ ہوتی پوچھ رہے ہیں۔
تو میں بولا آئی نے بیچارہ اس کو گاڑی بنایا، آپ کعبے میں کیا وظیفے پڑھتا ہوتا ہے؟ تو ہم لوگ یہ عمر میں عمرہ کو جا رہے ہیں، ہما کو گاڑی معلوم نہ پلین معلوم، ہما کو فرض معلوم نہ واجب معلوم۔ پھر اس کے بعد پوچھ رہے ہیں، بولا گاڑی تھوڑی دیر لگتی اسٹارٹ ہونے، بولے تو کیا بول رہے ہیں ڈرائیور نہیں آیا کیا پوچھ رہے ہیں لوگ امت، یہ حال ہے ہمارا۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو آپ لوگ ابھی وہ گاڑی خراب ہونے سے پہلے جاؤ۔ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پلسر ہونا، پلسر، آئی فون ہونا۔ دیکھو کتنے لوگ پکڑ کے بیٹھے آئی فون، آئی فون جتنے میں آتا نا اتنے ایک عمرہ ہو جاتا، اتنے میں ہمارے بچے آئی فون لیں گے۔ پلسر، ایک پلسر لیے تو اماں کا، بابا کا، بیٹے کا، تینوں کا عمرہ ہوتا۔ عمرہ کے کتنے پیسے؟ 80,000 روپے ہے، 80 کے 3 ٹکڑے کرے تو 2,40,000 ہوتے۔ پلسر 240 کی 6۔ صحیح بول رہا ہوں آپ؟ ہم لوگوں کو گاڑیاں ہونا، فونا ہونا، ہم لوگ شوقہ ہونا، پھگٹ کے ڈانس شادیوں میں باجے والے کو دے رہے ہیں، کتنے جاتا ہے؟ 1 لاکھ کیا 25,000 کا تو دوست ہار لا رہے تھے، 5 لاکھ کا کھانا، 1.5 لاکھ روپے شادی کھانا، پھگٹ کے حرام کے شوق ہے ہمارے پاس۔ عمرہ کرے بیٹے، ابھی نہیں ہوتا، ابھی کیا ہے عمرہ کیوں کرے میری عمرہ کیوں کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حالت ہے ہماری۔ نوجوانوں، آج روزے پاک کے جشن میں آئے ہو، قسم کھا کے اٹھو آئندہ 11ویں آنے سے پہلے تم عمرہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور خدا کی قسم، جس نے مدینہ نہیں دیکھا، جس نے کعبے کا طواف نہیں کیا، زندگی میں سب کچھ کر کے بھی انہیں کچھ بھی نہیں کرا۔ ابھی تو میں غریبوں کے اوپر بات کر رہا ہوں، امیروں کے اوپر آروشنے میں کہیں لوگ آپ جلدی چڑ جائیں گے، جلسہ نہ سن کے چلے جائیں گے۔ بلڈنگاں بنا لیے صاحب، 5-5 کروڑ کی بلڈنگ بن گئی، پارکنگ میں ان کے جو ہے 20-20 لاکھ روپے کی، 40 لاکھ روپے کی کار کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ فارچونر ہے 55 لاکھ کی پٹھوں کے پاس۔ نہ باوا حج کرے، نہ بیٹا حج کرا، نہ امی حج کرے، نہ بیوی حج کری، نہ پوترے کرے، نہ نواسے کرے، حج نہیں کرے، فارچونر رکھی ہوئی ہے پارکنگ میں۔ اللہ کے جاہ و جلال کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو۔ جس کے پاس، سن لو مسئلہ، جس کے پاس آج کے زمانے کے اعتبار سے 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے حج کو لے کے 3.5 لاکھ روپے، ایک 50,000 خرچے کو بھی رکھ لیے تو 4 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپیہ گھر میں کفالت کے آپ کے جو لوگ ہیں ان کو دے دیے، یہاں رکھ دیا، امی کو، ابا کو، بھائی کو، بہن کو، بیوی کو، بچوں کو 1 لاکھ رکھ دیے، 4 لاکھ روپے لے کے آپ حج کر دیے۔ 5 لاکھ ہے آپ کے اوپر حج فرض ہے، 5 لاکھ۔ گھر ہے صاحب 1-1 کروڑ روپے کا گھر ہے، 1-1 کروڑ کا، 2-2 کروڑ کے گھر ہے، 4-4 کروڑ کے گھر ہے پٹھوں کے پاس، اب تک حج نہیں کرا انہیں۔ اللہ کے خیز و خزب کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو آپ۔ اسی لیے ہماری کمائیوں میں سے برکت ختم، اتنا سب رکھ کے بھی نہیں، جا کے کوئی بھی غریب پوچھا صاحب ہماری بچی کی شادی 10,000 روپے، ارے میاں شٹ 4 دن پہلے آنا تھا، ارے فقیر تو میرے سے بڑا فقیر دکھ رہا ہوں میرے بھائی۔ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دولت تو کما لی ہے مگر دولت کا حق ادا نہیں کرے۔ دولت آئی بات، پہلا حق کیا ہے؟ عبادت، حج کرو، عمرہ کرو، غریبوں کا حق ادا کرو، زکوٰۃ دو، فطرے دو، خیرات کرو، یتیموں کی مدد کرو، اللہ کے گھروں کی مدد کرو، مدرسوں کی مدد کرو، خانقاہوں کی مدد کرو، یہ پہلا حق ہے دولت آنے کے بعد۔ ہم کیا کرتے گئے؟ دولت آتے گئی، یہ گھر بنائے، وہ زمین خریدے، وہاں زمین خریدے، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، میں 40 ایکڑ زمین خریدا، 40 ایکڑ زمین ہے پٹھے تیرے پاس، حج کتنے کرے با؟ ارادہ ہے اب میرا، چچورے اللہ کی بارگاہ میں ایسی گرفت ہوگی نا، میدان محشر میں کوئی نہیں بچا۔ جس اولاد کے نام پہ تم گھر بنا کے رکھے ہو نا، وہ اولاد بھی تمہیں نہیں بچائے گی۔ جس باپ کو تم نے گاڑی دلایا ہو نا، بولے ابا جان یہ BMW آپ کے لیے،
ابا تو BMW میں بیٹھ کے سفر کر لیے مگر محشر میں تیرا باپ تیری مدد نہیں کرے گا. خبر میں بیوی نہیں آئے گی. 40-40 تولے امیر لوگ اپنی بیویوں کے گلوں میں ڈالے رکھے ہیں, ہاتھوں میں ہیروں کی انگوٹیاں پہنائے ہوئے ہیں, مگر اپنی بیویوں کو حج نہیں کروائے. بروز محشر یہی بیوی ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے دوزخ کی طرف لے کے جائے گی. بولے گے اے اللہ یہ مجھے سونا تو پہناتا تھا مگر تیری بارگاہ میں آنے کا موقع نہیں دیتا تھا. میرے پیارو, اللہ کے واسطے حج و عمرہ کی طرف توجہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. آئندہ 11ویں آنے سے پہلے سب حضرات انشاءاللہ عمرہ کر لیں گے. کر لیں گے انشاءاللہ عمرہ. 80,000 روپے کیا بات ہے جی آج کے زمانے میں. 80,000 روپے کیا. اب یہ اتنا سر کا جلسہ کرے دو, اتنا جلسہ لاکھوں روپے لگا اس میں. ایک چھوٹا ایونٹ کرے آپ اپنے گھر میں, بچی کی چھٹی کرے, چھلا کرے تو 50,000 روپے پڑ گئے. چھلے میں 50,000 روپے, برتھ ڈے کرے تو 10,000 روپے پڑے. آ رہے 4 دوستاں مل کے ہوٹل میں بیٹھ گئے, 5,000 روپے پڑ گئے. ختم. پھر کیا کھایا, کچھ بھی نہیں کھایا, 5,000 روپے پڑ گئے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے اس طرف توجہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. آئیے میں یہ غار ہرا آپ کو سمجھایا. غار ہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 پہاڑوں کے بیچ میں غار ہے, اس غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ نے جب پہلی آیت قرآن کی بھیجی تو کسی محل میں وہ آیت نہیں آئی. وہ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے سینے اقدس پر اللہ نے جو قرآن اتارا وہ قرآن غار میں آیا, غار ہرا میں آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ارے نعرہ کی سالت بھی بول رہے بھائی, کیا کام ہے. تبلیغی جماعت والی کرائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء جامعہ نظامیہ. نعرہ رسالت بھی بولنا بیٹے, سرکار بولنا. دیکھو ہم اللہ کے بھی ماننے والے ہیں, رسول اللہ کے بھی ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. تو الغرض تو آپ دیکھیے سورہ کہف, سورہ کہف مطلب غار والا سورہ. پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار, زمین کے اندر بنی ہوئی غار کو کہف کہتے ہیں. ہم سوچنے میں پریشان ہو گئے, اے اللہ یہ وہ قرآن ہے جس کو صرف مسلمان بھی نہیں پڑھیں گے مولا, اس کو یہودی بھی پڑھیں گے, عیسائی پڑھیں گے, مجوسی پڑھیں گے, مشرک پڑھیں گے. اے اللہ وہ لوگ پڑھیں گے کہ قرآن میں بہت بڑی سورت ہے, 15ویں پارے میں اس کا نام ہے سورہ کہف, اور ان کا قرآن دیکھو غاروں کے نام سے آیا. غاروں کے نام سے یہ کیا سورت ہے. اے اللہ یہودی اعتراض کریں گے, عیسائی اعتراض کریں گے, کافر اعتراض کریں گے. مولا بارگاہ رب ذوالجلال سے آواز آیا, بندے صرف کہف غار کو کیوں دیکھ رہا ہے, ذرا یہ بھی تو دیکھ وہ غار میں بیٹھے ہوئے کون ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر ہم نے اب سورہ کہف اب تک دیکھا تھا, اب سورہ کہف پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ سورہ کہف یعنی کہ وہ کہف والا سورہ اللہ کو وہ غار اس لیے پسند آئی کہ اس غار کے اندر 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے. سبحان اللہ. کون آرام فرما رہے تھے؟ اللہ کے ولی. اللہ کے ولی. بولو ذرا, اللہ کے ولی, اللہ کے ولی, اللہ کے ولی. تم لوگوں کے لیے نہیں پوچھا, بازو والوں کے, ان کو بھی تو پتا چلنا نا پٹھوں کو. سورہ کہف, یہ کہف والی سورت کیا ہے معلوم؟ یہ اللہ کے ولیوں کی نسبت پہ یہ سورت آئی. سبحان اللہ. یہ سورت کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے. اس سورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. اور اب سن لو کان کھول کر, یہ بات احمد نقشبندی کی نہیں ہے, یہ بات کسی پیر صاحب یا کسی مشائخ کی نہیں. جو بات اب بتانے جا رہا ہوں یہ آمنہ کے لال محمد عربی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن
سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے والی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس سورت میں ولیوں کا تذکرہ ہو وہ سورت کی تلاوت انسان کے لیے مہلک امراض سے بچنے کا سبب بن رہی ہے۔ سبحان اللہ، مہلک امراض سے بچنے کا سبب بن رہی ہے۔ کووڈ میں اچھے لوگ چلے گئے، نہیں دھارکاریاں چلے گئے، بڑے دھارکاریاں چلے گئے، مگر ایک صاحب کے پاس میں اسی دوران ملاقات کے لیے گیا تھا کووڈ سے، تو میں ان کو گزارش کر رہا ہوں، حضرت آپ بزرگ ہیں، اللہ کے محبوب نیک بندے ہیں، آپ ذرا لوگوں سے کم ملیے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دعائیں پڑھا لے رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ میرے کو کچھ بھی نہ ہوتا بیٹے بول رہے ہیں۔ ارے بولا حضرت ایسا کہیں کو بول رہے ہیں آپ، اچھے دھارکاریوں کی جو ہے نمبر لگ جا رہا ہے، آپ کی عمر تقریباً 80 سال کی ہو گئی، آپ ایسا کرو۔ نہیں بیٹے میں سورہ کہف پڑھتا ہوں ہر جمعہ، سبحان اللہ، پڑھنا بھی ہے ایمان رکھنا بھی ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، امراض وباؤں سے بچا لیتی ہے سورہ کہف۔ سبحان اللہ، الحمدللہ 85 سال کے ہیں تقریباً 84 25، آج بھی الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے سورہ کہف کی شان کو بھی سمجھو۔ یہ کہف کیا غار، اللہ نے یہ سورت کو لوگوں کے لیے زندگی کا سبب بنا دیا۔ کیوں؟ اس سورت کے اندر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ سورہ کہف میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، اب آئیے، اللہ کے ولی تھے۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ پھر کہتا ہے قرآن وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کتا۔ یہ اصحاب کہف 7 تھے، کتنے؟ یہ کہاں تھے؟ غار کے اندر۔ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے آگے غار میں چھپ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غار کے اندر تھے اور کتا غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ غار کے باہر۔ کون تھا بیٹھا ہوا؟ کتا۔ زور سے بولو جی، کتا۔ ہاں کتا، معلوم نا کتا بولے تھا؟ ہاں سبحان اللہ، کتا غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ قرآن میں وہ کتے کا ذکر کر رہا۔ پہلے کیا کیا؟ 3 مرتبہ وہ کتے کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ کیا۔ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا۔ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جگہ کیا کر رہا؟ اللہ خالی کتے کا ذکر کر رہا ہے۔ کتے کے بیٹھنے کا انداز قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد۔ سبحان اللہ اللہ، کہہ رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور اپنے جسم کو پسارے ہوئے اصحاب کہف کے پاس، ان کی غار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر کر رہا میرے بھائی۔ اب دیکھو قلبهم، ہم کی جو ضمیر، قلب مانے کتا، اللہ ہم کی ضمیر لایا، جمع کا صیغہ۔ ان کا کتا، کس کا؟ اصحاب کہف کا کتا۔ سبحان اللہ، اللہ خالی کتے کا ذکر نہیں کر رہا ہے، ہم کی ضمیر لگا کر اس کتے کی نسبت اصحاب کہف کی طرف دے رہا ہے۔ 4 بار ذکر کیا تو کہا اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا۔ میں خوب غور کرنے لگا، اللہ بار بار اس کتے کا ذکر ان ولیوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نسبت ادھر کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دیا کیونکہ آج کا مولوی اگر وہ پڑھ لیتا کہتا کہ وہ ہمارا کتا ہے۔ اس لیے اللہ والا ہے جماعت والوں، وہ تمہارا کتا نہیں ہے، میرے ولیوں کا کتا ہے۔ اور اب سنو اس کتے کی شان۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے کتے نجس ہیں، ناپاک ہے۔ کتا اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے، وہ پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ آپ نہانے کے لیے پانی رکھ لیے، کتا منہ ڈال دیا، آپ اس پانی سے غسل
نہیں کر سکتے، کیونکہ کتے کا لعاب نجس ناپاک ہے، کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کی زبان ناپاک ہے، کیونکہ ناپاک اگر وہ منہ ڈال دے تو پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا سنو، دنیا کے سارے کتے نجس ہیں، ناپاک ہیں، چاہے وہ کم تھانہ کے کتے ہو، چاہے وہ پیدر کے کتے ہوں جو روزانہ گلیوں میں پھرتے ہیں، چاہے وہ حیدرآباد کے کتے ہوں، چاہے امریکہ کے کتے ہوں، ناپاک ہے، نجس ہے، دوزخی ہے۔ کتے دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے، لیکن قرآن جس اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب کہف کے پاس، ان کی غار کے پاس جو کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ کتا دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کو انسانی جسم و شکل و صورت دے گا، جنت میں داخل عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے، زور سے اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے، زور سے بولو ذرا، بات والے سنے تھا، اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے۔ ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا اگر کتا بھی ہو، رب کہہ رہا ہے دوزخ میں نہیں جائے گا، خدا کا قانون ہے، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جب ان کے در پہ بیٹھنے والا کتا نجیس و ناپاک ہو کے دوزخ میں نہیں جاتا، تو ان کے دروں پہ بیٹھنے والا گدھا اور غلام دوزخ میں کیسے جائے گا؟ اس لیے نوجوانوں، ولیوں سے نسبت مضبوط رکھو، ولیوں سے نسبت مضبوط رکھو، ولیوں سے تعلق مضبوط رکھو، ولیوں سے عقیدت۔ اچھا اب ایک بات اور لطیف نکتہ کہ اب آپ وہ جو کہف جس کے نام سے رب نے سورت اتاری، کہف غار، وہ غار میں اصحاب کہف کتنے سال تھے؟ 309 سال۔ بولو زور سے، 309، زور سے بولو، 309 سال ہو گیا، سبحان اللہ، 309 سال تھے اس غار میں۔ اس کے بعد اٹھے اور لگا چلے گئے، نکل گئے، اپنے اپنے کام پہ لگ گئے، اپنے اپنے مقامات پہ چلے گئے۔ 309 سال وہ غار میں تھے، اللہ کو وہ غار اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے قرآن میں اس غار کے نام سے سورت اتار دی۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اس سے کیا درس مل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے؟ اللہ کے وہ ولی جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، وہ 309 سال جس غار میں آرام کر لیں، اللہ کو وہ غار، وہ جگہ، وہ مقام اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کے نام سے قرآن میں سورت اتار رہا ہے۔ تو پھر سوچو، ہمارے نبی کی امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی کی امت کے اولیاء کا مقام حضرت آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبروں کی امت کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اولیاء 309 سال غار میں آرام کرے، وہ غار اللہ کو پسند ہے، تو پھر وہ مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 1000 سال سے میرا غوث اعظم آرام کر رہا ہے۔ جس مزار میں 1000 سال سے سارے پیروں کے پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر راسانی، سرکار غوث الاعظم آرام کر رہے ہو، اس جگہ کا مقام کا مرتبہ اور عزت اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ جس جگہ پر 900 سال سے سرکار غریب نواز آرام کر رہے ہوں، وہ مزار اللہ کی نظر میں کتنی مقدس و محترم ہوگی۔ جس مزار میں
کئی سو سال سے حضرت معیز الدین ملتانی آرام کر رہے ہوں، سبحان اور اس مزار کے مقام و مرتبے کا عالم اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ جبکہ بنی اسرائیل کے اولیاء کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو سرکار معیز الدین ملتانی کا مرتبہ اس سے بڑا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے نبی کا مرتبہ سارے نبیوں میں بڑا، سبحان اللہ، اور اس امت کا مرتبہ ساری امتوں میں بڑا، اور اس امت کے اولیاء کا مرتبہ ساری امت کے اولیاء میں سب سے بڑا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، قرآن، میں کوئی آپ سے ادھر ادھر کی لال کتاب ہری کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، قرآن۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سوچ کر، سمجھ کر، جان کر پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھانے والوں کی صحبتوں میں بیٹھیں تو ایک ایک راز کھلتا جائے گا، کھلتا جائے گا۔ اب آئیے، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کو سمجھا دوں تاکہ آپ کا اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت نے کس شان کے ساتھ قرآن میں اپنے محبوب ولیوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، آج آپ اتنی بابرکت مقدس و محترم مجلس میں تشریف لائے ہیں، کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کئی لوگ تو جو ہے منہ میں سے گٹکا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اجازت مل گئی تو انہیں سگریٹ بھی پھونک لیتا، اور اپنے پٹے بہت خطرناک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، کبھی بھی یاد رکھو، اللہ ہمارے کو جو ہے ایسے ہی ظالموں کے بیچ میں نہیں ڈال دیتا۔ آج مسلمانوں کو سب سے آسان کام کیا ہوگا بولو؟ چبوتروں پہ بیٹھنا، مودی کو گالی دینا، سب سے آسان کام ہے مسلمانوں کو۔ کیا کرنا؟ چبوتروں پہ بیٹھنا، یوگی کو گالی دینا، بہت آسان ہے۔ چائے کے چسکے لینا، مزہ لیتے رہنا، مودی کو خلاف بولتے رہنا، یوگی کے خلاف بولتے رہنا۔ خود اپنے بارے میں غور کر کے دیکھے تو اپن مودی سے زیادہ خطرناک ہے اپن۔ ہاں جی، صحیح بول رہا ہوں میں، بالکل بالکل۔ کیوں بولے تو مودی سامنے والے پہ ظلم کر رہا، ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے، اپنی بیوی پہ ظلم، اپنی اماں جان پہ ظلم، اپنے بابا جان پہ ظلم، اپنے سگے بھائی پہ ظلم۔ باپ مر گیا، بھائی کیا کر رہا؟ جو بھی بھائیوں میں طاقتور بھائیوں نے کیا کر رہا؟ پورے بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ ہڑپ لے رہا، اپنے باپ کی جائیداد کو مار کے کھا جا رہا، ترکہ اپنی بہنوں کو تقسیم نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد کو تقسیم نہیں کر رہا۔ آپ اندازہ کیجئے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہو گیا۔ آج حتیٰ کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کی جو سونا رہتا اماں جان کا، حتیٰ کہ اماں جان کی الماری تک غبن کر لے رہے، کپڑے بھی غبن کر لے رہے بھائی۔ اتنا برا حال ہو گیا، اگر کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، اس کی بیوی ہے، بیوہ ہے، اس کو تک نہیں دے رہے ہوں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، یتیم بچے جو ابھی جوان نہیں ہوتے، دیکھو یتیم بچے، حضور فرمائے یتیموں کی کفالت کرو۔ یتیموں کی کفالت کرنے والا ضروری نہیں ہے اپنے بھائی کا ایک بچہ ہو، بہن کا بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا۔ حضور ارشاد فرمائے کوئی یتیموں کی کفالت کریں گا، بروز محشر میں اس جنت میں اس کو لے جاؤں گا اور اس سے ایسے ملاقات کروں گا، ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فرمائے سرکار۔ کووڈ میں ہمارے کئی بھائیاں مر گئے، جوان جوان بچے مر گئے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے، آج بھی وہ بچے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے میرے بھائی۔ الٹا ان کی جو جائیداد ہے یا ان کا جو حق بنتا، ہم مار کے کھا گیا نہیں۔ 1 روپیہ بھی اگر بنتا تو حکم ہے ان کو دے دو، وہ یتیموں کو دے دو، حق ادا کرو ان کا۔ رسول اللہ فرمائے یتیموں کی کفالت کرنے والوں سے میں جنت میں ایسے ملاقات کروں گا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فرمائے میں ایسے ملاقات کروں گا۔ اگر بھائی کا انتقال ہو گیا،
ہماری بھاوج اگر بیوہ ہو گئی، ہمارا حکم ہے، حق ہے، ہمارا اولین حق ہے. جس طرح ہم اپنی بیوی کے لیے کپڑے بناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ہماری اس بھاوج کا بھی ہم خیال کریں. یہ ہمارا اولین فریضہ ہے ہمارا. اس کی بھی خوشیوں کا خیال رکھیں، اس کے لیے بھی اس کے حقوق ادا کرے. اللہ کی قسم یہ ہمارے اوپر اب ذمہ داری بن گئی ہے. اس کا حساب لے گا اللہ بروز محشر. اگر وہ بالکل ایسی عمر کی ہے کہ ماشاءاللہ اور ان کی شادی ہو سکتی تو ہمارے اوپر حکم ہے تم خود ٹھہر کے ذمہ داری سے ان کا نکاح کرواؤ ان کا، تاکہ وہ گناہ سے بچے رہے. ہم یہ سب تعلیمات چھوڑ دیے میرے بھائی، اسلام کو ہم چھوڑ دیے، اللہ رسول کو ہم چھوڑ دیے. بس ہم خالی دال عبداللہ گڑ پھیلے، دال عبداللہ گڑ پھیلے. بازو والا بیچارہ کوئی ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے ہمارا، بھوکا مر رہا ہے، غریب ہے، عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہو رہی، ہم اس کا خیال تک نہیں کرتے. بھائی ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں کے لیے 5,000 روپے کے جوڑے خرید کے لا رہے ہیں. ایک 500 روپے کا جوڑا ہم غریب کو نہیں پہناتے. ہم ایک 500 کا جوڑا ہمارے پڑوسی کو ہم نہیں پہناتے میرے بھائی. اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو میرے بھائی. ہم مسلمان ہیں، مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمارے سگریٹاں پھونکنے، گٹکے کھانے، پاکٹاں مارنے پیدا نہیں کرا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو سب کا مال جو ہے لینے کے لیے، چھیننے کے لیے، ڈبانے کے لیے اللہ پیدا نہیں کرا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے پیدا کرا تاکہ ہم غریبوں کا حق ادا کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں. خاندان کے جو ہے افراد خاندان میں جو بھی غریب ہیں، یتیم ہیں، کسی بچی کا باپ کا انتقال ہو گیا، شادی کا انتظام نہیں ہو رہا، ہمارا لیے حکم ہے تو اس کا باپ بن کے کھڑا ہو جا، اس کا بھائی بن کے کھڑا ہو جا. کوئی بیوہ ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کرو، اس کا حق ادا کرو. یہ ذمہ داریاں ہیں میرے بھائی. ہم لوگوں سب چھوڑ دیے، بس ہمیں کوئی خبر نہیں کچھ. ارے اللہ اکبر کبیرہ. حد تو یہ ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے، ہم اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہیں. ہماری مسجد کا امام میرے بھائی، مسجد کا امام 5,000 روپے دے رہے. بھائی یہ ترقی یافتہ دور میں 6,000 روپے، 8,000 روپے، یہ ترقی یافتہ دور میں 10,000 روپے، جبکہ پوری کائنات کو معلوم ہے 10,000 روپے میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. پھر بھی ہماری مسجد کے اماموں کے اوپر آج بھی بیچارے اتنے بڑے ظلم سے گزر رہے ہیں. 10,000 روپے تنخواہ لے کے کائنات میں اتنی سخت ترین ڈیوٹی وزیر اعظم بھی نہیں کرتا، صدر جمہوریہ بھی نہیں کرتا جتنی سخت ترین ڈیوٹی ہماری مسجد کا امام کرتا. سردی رہو، بارش رہو، دھوپ رہو، تکلیف رہو، کچھ بھی رہو، برابر کانٹے پہ آ جانا انہیں مسجد کے اندر. نہیں آیا تو اس کا کانٹا ہلا دیتی قوم، اس کا مردہ نکال دیتی قوم. اس کا جنازے کی نماز پڑھ دیتے امام صاحب کی پوری قوم مل گئی. اللہ اکبر کبیرہ. 5:30 بجے اثر ہے، امام صاحب 5:31 نہیں کر سکتے. امام صاحب اللہ کے خوف سے زیادہ امام کو مسجد کے مصلیوں کا خوف ستا رہا. دہشت میں امام ایسی حالت بنا کے رکھے. ہم ہمارے اماموں کی، ہمارے خطیبوں کی، ہمارے مسجدوں کے مؤذن کی. اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، آپ سے میں دبن گزارش کر رہا ہوں، آپ کے کم خانہ میں اگر یہی حالت ہے تو اللہ کے واسطے میری بات پہ آپ توجہ دو، حقوق ادا کرو میرے بھائی. دیکھو آج ہم لوگ سوچتے نہیں اے اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، مولا جنت دے دے. پھگٹ میں دعائیں کر رہا، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت. ابا کی جاگیر ہے جنت، جس کو بولے اس کو بلا بلا کے دے دو. بیٹے جاؤ، عبداللہ، عبدالوکیل، عبدالرحمان، جمشید تو بھی ہے چچا کی پپا کی جاگیر ہے جنت، بلا بلا کے دینے کے بعد. جنت کیسا ملتی سنو. ہم لوگوں کو کچھ حساب ہے. اللہ دنیا تو بہت دے دیا حساب، کوئی اچھا وظیفہ بتا دو جنت مل جائے. ہاں ڈارلنگ، جنت وظیفوں میں ملتی. جنت کیسا ملتی آپ کو اور میرے کو؟ آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. عمل کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جنت میں جس کو بھی جانا ہے یہ بات پر عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। सुभान अल्लाह। क्या करो? भूखों को, जोर से बोलो, खाना खिलाओ। भूखों को खाना खिलाओ। नहीं नहीं, ताहल्लु ने बोला, भूखों को खाना खिलाओ। हाँ, भूखों को खाना खिलाओ, जन्नत मिलेगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सलाम को आम करो, अल्लाह जन्नत देगा। सुभान अल्लाह। सलाम को सलाम करो, सलाम अलैकुम, सलाम। सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं करना, मोहल्ले वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। मेरे आका करीम सारे नबियों के सरदार, हाँ 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 हाँ, मदीने के रास्ते में निकलते, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सारे नबियों का सरदार, अल्लाह का हबीब, मालिक जन्नत, मुख्तार कायनात, 3-3 साल के बच्चों का सलाम अलैकुम, सुभान अल्लाह। मेरा नबी सलाम कर रहा है। और आज हमारी ये अक्कड़ है, हम फुप्पा को सलाम नहीं करते। क्या हुआ मियां? बातचीत बंद है हमारी। बेटे तू बातचीत नहीं बंद कर रहा, जन्नत के दरवाजे बंद कर रहा है। अल्लाहु अकबर। हमारे खालू से हमारा झगड़ा, हमारे ससुर जी से हमारा झगड़ा, हमारे सगे भाई से हमारा झगड़ा, अल्लाहु अकबर। हद तो यह है, पैदा करने वाले बाप से झगड़ा, दूध पिलाने वाली मां से झगड़ा। हुकूक हम भूल गए, हुकूक भूल गए, हम दुनिया शैतान बन गए, हमारी फितरत शैतानी फितरत बन गई। इसलिए आज अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ताला हमको 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है। वो अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे ही इनको नहीं बिठाया, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला जब इनको बिठाया है तो सोचो वो रब हमसे नाराज है। हमारी हरकतें ऐसी खतरनाक हो गई हैं, रब हमसे नाराज है। मेरे प्यारे भाइयों, वो रब हमसे नाराज है। हम अपने बाप से रिश्ता तोड़ के बैठे भाई। अल्लाह अकबर। कई ऐसे बैठे यहाँ पे खतरनाक लोग मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है मुझे, बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। बांट लिए चारों भाई मिलके, बोले 1 महीना अम्मा बाबा को मैं रख लेता हूँ, 1 महीना तू रख ले, 1 महीना तू रख लेना, 1 महीना तू रख लेना। बैठे में पट्टे नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। बांट लिए, बाप को माँ को बांट लिए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो औलाद अपने बाप को रखने के लिए 1-1 महीना मुकर्रर कर लेती हो, ऐसी औलाद को अल्लाह जन्नत क्या हिसाब से देगा मेरे भाई? क्या हिसाब से जन्नत मिलेगी? मत करो मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, अपने माँ बाप को मत बांटो। तुम्हारा भाई बोल रहा मेरे को घर दे दो, दे दो। दूसरा भाई बोल रहा मेरे को दौलत दे दो, दे दो। तीसरा बोल रहा मेरे को जमीन दे दो, दे दो। चौथा बोल रहा मेरे को जायदाद दे दो, दे दो। तुम बोलो बस मेरे को माँ बाप दे दो। क्योंकि घर से जन्नत नहीं मिलती, जमीन से जन्नत नहीं मिलती, दौलत से जन्नत नहीं मिलती, माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बेटे से उसका बाप राजी है, आमिना का लाल कहता है, उस बंदे से उसका रब राजी है। रसूलुल्लाह ने कहा जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, उस बंदे से उसका रब नाराज है। अल्लाह। बाप की रजा में खुदा की रजा है मुसलमानों। तुम खुश नसीब हो मेरे भाई, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। आज जाओ अपने घर से जाओ जहां तुम्हारे माँ बाप रह रहे, पैर पकड़ो, उनके पैर पकड़ के गुजारिश करो, चलो मेरे घर में रहो, मेरे घर में रहो, मेरे घर में रहो। बोलेंगे कौन कौन बोलेंगे? हाथ उठाओ। नहीं ना हाथ उठाए, इसकी शादी च नहीं, इसको अभी मालूम ही नहीं है घर को क्या टेंशन होने वाला, ना तजुर्बेकार है बेटा। यहाँ तो सुन ले रहे, घर में गए बात, अम्मी को ला रहा हूँ, बोले तो बेगम जो बरस से ना, हाँ वो दूसरा जलसा रहता, वो जो होने वाली है घर में हशर, शर्त रखते हैं, बेगम को बोलते हैं बेगम अम्मी की खिदमत करना, नहीं करे तो छोड़ दूंगा तुम्हारा। ये जाहिलाना बातें नहीं करना। तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना तुम्हारी बेगम के ऊपर वाजिब नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारी बेगम कर रही है, खुदा की कसम वो जन्नती है।
जन्नती औरत की पहचान क्या है मालूम दुनिया में? उन्हें सास ससुरे की खिदमत करती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोला? सुभान अल्लाह। जरा तुम लोग का ठहर जा, जिन लोगों का कुछ भी नहीं बोल रहे, टेंशन नहीं ले। बोलो माँ, आप बोले जलसा क्यों करते? जन्नती औरत की है, लेडीज है, जब से बोलना नहीं। जन्नती औरत की पहचान क्या है? उन्हें सास ससुरे की खिदमत करती। सुभान अल्लाह। सास ससुरे की खिदमत करती, जन्नत की औरत की पहचान है। उन्हें एतराज ही नहीं करती, सास मेरे को ऐसा बोले, उन्हें बोलती है क्या बोलते, बोल लो जी अम्मा, तुम्हारी खिदमत कर रहे हो, जन्नत मिलने वाली है, मैं तो करते जाता हूँ। एतराज ही नहीं करती, खामोश खिदमत करते रहती, करते रहती। अभी जरा बूढ़े लोग हम भी बैठे हुए हैं, नहीं बोलना बहू को कुछ भी। नहीं बोलना। किसी और की बेटी आके अपने घर में रह के अपनी खिदमत कर रही तो दुआ देना उसको, अल्लाह तेको सलामत रखो अम्मा, अल्लाह तेको अच्छा रखो अम्मा, अल्लाह तेको खुशियां दियो अम्मा, तू सदा सुहागन रहोगी अम्मा बोल के दुआएं दिए तो दिन में 2 प्याली चाय देने के बजाय 4 दे दी। हम लोग बदुआएं देते भवों को, पीछे पड़ जाती है, तुम्हारा बाप ये सिखाया, तुम्हारी अम्मा ये सिखाई, बोले तो उन्हें बोलती मेरे अम्मा बाबा क्या क्या सिखाए, मैं तेको पुलिस स्टेशन में दिखाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते घरों के माहौल को खुशगवार बनाओ, मोहब्बत वाला बनाओ, अदब वाला बनाओ, हुकूक अदा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को अपने घर लाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी बीवी बोले मैं नहीं करती तुम्हारे माँ बाप की खिदमत, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं माना, उसके ऊपर वाजिब नहीं है। कर दी तो जन्नती है, नहीं करी तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है। फिर क्या करना? मैं कर मौलाना काम पे नको जाऊं, तिजारत नको जाऊं, घर में खिदमत कर लेके बैठो, नको कर बाबा, तू भी नको कर। 5000 रुपए फेंक एक खादिमा को रख। कई खादिमा है, कई गरीबा आजकल खिदमत करना है, खाली अम्मी अब्बा की खिदमत करना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको खाना खिलाना, उनको खिदमत करना, उठाना बिठाना सुलाना, यही काम करने का खादिमा को रख। मेरे प्यारे, अपने माँ बाप के लिए तेरी माँ करोड़ों रुपए का खून खर्च करके उसका एक खतरे का दूध बना के वो माँ तुझे पिलाती थी बचपन में। नहीं, हम लोग का एक वक्त ऐसे सिचुएशन में थे, उस वक्त हम सिर्फ दूध पी सकते थे और वो दूध का एक एक खतरा 1-1 करोड़ रुपए के बराबर का था। अगर वो टाइम पे हमारी माँ दूध नहीं पिला के बिरयानी खिला देती तो चिट्ठी उड़ गई थी अपनी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ ने हमें दूध पिलाया, दूध। माँ बोली बेटे बहुत मजे किए रे बाबा, हैदराबाद से आई रे बिरयानी, बहुत मजे किए मेरे प्यारे, तू खा। खत्म, खाते की चिट्ठी उड़ जाती। अल्लाह का शुक्र है माँ बिरयानी नहीं खिलाई, वो टाइम पे दूध पिलाई ना। वो दूध का एक एक खतरा 1-1 करोड़ 1-1 हजार करोड़ का है। हमारी माँ उतने कीमती दूध के खतरे पिलाई, हम सिर्फ 5000 रुपए अपनी माँ के लिए नहीं फेंक सकते, अपने बाबा के लिए नहीं फेंक सकते, फेंकेंगे इंशाल्लाह। देखो देखो, यहाँ कई लोग पेंटर बैठे हुए हैं, कई इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए हैं, कई यहाँ पर जो है बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले बैठे हुए हैं। अभी आते आते एक हाथ दिया, मैं खाली पट्टे का हाथ पकड़ा दो, अरे अम्मा हथौड़ा है क्या ये? पूरे मेहनत कर करके खट्टे आ गए, पूरा ऐसा खतरनाक हाथ हो। फिर उन्होंने बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने जवान बच्चे भी नहीं थे, बुजुर्ग फोन के बीच में से हाथ मिला तो दिया, बोला दोबारा नहीं देना, दोबारा हाथ नहीं दिया। ऐसा हाथ है, मेहनत कर करके कुराड़ियां पकड़ के, सब्बला पकड़ के, फौड़े पकड़ के, ऐसा हो गया वो हाथ। इतनी मेहनत करे आप, किसके लिए कर रहे हैं साहब? बोलो नौजवानों, ये बड़े लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? औलाद के लिए नहीं। 40 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैदराबाद में, मशीन तो आके कलर नहीं डालते ना, ऐसा है क्या? 40 मंजिल ऊपर बैठ के बेचारा पेंटर पेंट कर रहा, 40 मंजिल ऊपर बैठा हुआ है। वो एक जना झूला पकड़ के खड़ा, खुदा ना खास्ता उसको 1 मिनट के लिए झपकी लगी, झूला छूटा, 40 सेकंड के अंदर जनाजा निकल जाता, खत्म। ऊपर से गिरा, गिरते गिरते बीच में मर जाता और नीचे बाद में आता। मैं उसको पकड़ के पूछा कई को कर रहा रे बाबा, इतनी मेहनत कई को कर रहा मेरे प्यारे? बोले मौलाना मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे मौलाना।
अल्लाह अकबर, सिर्फ अपनी औलाद को खुशगवार जिंदगी देने के लिए एक बाप अपनी जिंदगी को रोजाना मौत के घाट में डाल रहा है। इतना बड़ा रिस्क ले रहा है भाई एक बाप। कई लोग ऐसे हैं यहां से लॉरी लेके निकल रहे हैं, वो केरला तक चलाते जा रहे, हिंदुस्तान के ये कोने से वो कोना लॉरी चला रहा है बाप। अभी हम आते आते देखे रास्ते में एक लॉरी बिल्कुल हमारे सामने लुढ़क गई, बिल्कुल हमारे सामने एक लॉरी लुढ़क गई। अब लॉरी लुढ़की तो बोलो बेचारा लॉरी वाला बचा होगा, बच भी गया तो टांग टूट गई, हाथ टूट गया होगा, दिमाग पे मार पड़ा होगा, भेजा सब कुछ भी होगा बेचारे। एक बाप इतनी लंबी लंबी दूर ट्रक चलाते जा रहा है, पूछे किसके लिए कर रहा मेरे प्यारे? बोले मुझे मेरे घर में 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी करना है, मेरे 2 बच्चे उनको पढ़ाना है। अपनी औलाद के लिए बाप इतना रिस्क लेके जिंदगी गुजारता है, और औलाद जर्रा पैर में बाप की चप्पल अपने पैर में आ गई, क्या करेगी तुम हमारे वास्ते? अल्लाह अकबर, अल्लाह की लानत है ऐसी औलाद पर। जहन्नम के कुत्ते हैं वो जो अपने बाप को आंख में आंख मिलाकर सवाल करते हैं, अपने बाप के साथ बदसलूकी बदतमीजी करते हैं। अब भी शुरू हुई, बहुत जोरदार पढ़ने दो, के बाद छोड़ेंगे अपन। नहीं छोड़ दो। हजरत क्या है, अल्लाह वाले है ना, जरा आप लोगों का ख्याल कर रहे हैं। वलियों की खल्क जो है बहुत अच्छे रहम वाले होते हैं, मगर हम अल्लाह वाले नहीं है। हम आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। प्यारो, अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप का एहतराम करो, करेंगे माँ बाप का अदब करेंगे इंशाअल्लाह, अपने ही घर में रखेंगे ना इंशाअल्लाह, खाई करे भेजेंगे नहीं ना। और बात तो इतने खतरनाक है, अल्लाह अकबर, भाया नहीं रख लेके जाके बहन के घर में रख दे रहे, नहीं परेशान है, ये क्या तू मेरे पास आकर मत करो मेरे भाई। माँ बाप नेमत है, नेमत। आहा सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह फरमाए, माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। सुभान अल्लाह। तुम अम्मी जान के सामने बैठे एक लतीफा सुना दिए, लतीफा सुभान अल्लाह, जो सुना दिए, अम्मी तुम्हारे मुस्कुरा दिए, हाँ सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं अपनी माँ का। रसूल अल्लाह फरमाए, माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना एक हज करने के बराबर का सवाल। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी नेमत है वो माँ बाप तुम्हारे पास, इतनी बड़ी नेमत है तुम्हारे पास, रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई अपने घर से माँ बाप को नहीं निकालेगा, नहीं निकालेंगे। बेगम बीवी खिदमत नहीं करती बोले तो बुरा भी नहीं मानेंगे, मारेंगे भी नहीं बेगम को, नो प्रॉब्लम, बेगम मर्जी तुम्हारी, एज यू विश, करे गुड नहीं करे वेरी गुड, खातिमा को लाके रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अगर किसी की बीवी खिदमत कर रही है, सुभान अल्लाह, उसको तुम सोना दिलाओ, सोना कपड़े बनाओ, बोलो मेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक मसला सुन लो, बस अब आखिरी बात। कई हमारे मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह माफ कर दे, एक बेचारे के पास जाके कर्जा लिए, बोले भाई जरा अल्लाह के वास्ते कर्जा दो यार, बेगम की डिलीवरी का टाइम है, बच्चों की फीस बाकी है यार, उसको इंस्टॉलमेंट पे करना यार, कर्जा दे यार, कर्जा दे यार। अब उन्हें बेचारा रहम खा के बोला, अच्छी बात है भाई, कर्जा दे रहा हूँ मैं आपको, कितने दिन में वापस करेंगे? 1 महीने में दे दूंगा बाप। कर्जा ले लिए 1 महीना, 30 दिन तक हो गया। अब उसके बाद बेचारा इंतजार कर रहा, भाई 30 दिन हो गए अभी नहीं आया, चलो 40 दिन में देता हूँ, 45 दिन में देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जमशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, 45 दिन हो गए यार, जरा ठहर जाओ भाई प्लीज, जरा ठहर जाओ, 45 दिन के बाद बोलिए जरा प्लीज, जरा ठहर जाओ भाई। ओके भाई, और एक 15 दिन ठहर देंगे, 2 महीने हो गए। जमशीद भाई अस्सलाम वालेकुम, खर्चा है ना यारो, अच्छी बात है। फिर 1 महीने के बाद 3 महीने खाना छोड़ दे रहा हूं भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, कोई आदमी किसी का कर्ज रख कर मर जाए
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے. جنت یہاں تک حکم ہے کہ اس شخص کا جنازہ اس وقت تک مت اٹھاؤ جب تک اس کی اولاد یا اس کے بھائی یا اس کے رشتہ دار اس کا قرض ادا نہ کر دیں. مت اٹھاؤ، بولے جنازہ مت اٹھاؤ، کیونکہ تم جنازے کو لے کے جا کے دفن کر دیں گے، اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے، اس کو خبر میں عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی. اس کے رشتہ داروں کو آواز دو، بلاؤ اس کی اولاد کو، بلاؤ اس کے بھائی بہنوں کو، بلاؤ اس کے رشتہ داروں کو، کہو اس کا قرض معاف کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے. جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں داخلہ، بولو زور سے بولو، نہیں ہوگا. ہم لوگ قرضے رکھ کے مر جا رہے ہیں بھائی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے والد یا آپ کے دادا یا آپ کے کوئی رشتہ دار بھائی وغیرہ کوئی بھی رشتہ دار قرض رکھ کے اگر انتقال کر گئے، اللہ کے واسطے تھوڑے پیسے لے جاؤ، لے کے جا کے وہ قرض دار جن سے قرضہ لیے تھے ان کو دو، باقی کا قرض ان سے گزارش کرو بھائی معاف کر دو، کچھ بھی کرو تاکہ ان کے اوپر جنت کے دروازے کھل جائے مرحومین پہ. میرے پیارے بھائیوں، میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی ابھی میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بارش ہو رہی ہے، میں آپ کو بس آخری بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. اللہ کا واسطہ اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرو، اپنے عقیدوں کو بھی ٹھیک کرو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 6666 آیتیں نازل کی. کتنی؟ 6666 آیتیں اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی، اور اس میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جو احکام شریعت کو بیان کرتی ہیں، فرائض سے متعلق، واجبات سے متعلق، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ اور حج سے متعلق احکام شریعت کو بیان کرتی ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 500. صرف 500 آیتوں میں احکام شریعت کو بیان کر دیا گیا، اور قرآن میں آیتیں 6666. اب آپ اندازہ کیجئے، اب جب 500 آیتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، فطرات سارے مسائل بیان ہو گئے، تو اب جو دیگر آیتیں ہیں 6166 آیتیں ہیں. اب آپ اس کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کم و بیش سینکڑوں آیتیں اللہ رب العزت نے خدا کی قسم اپنے محبوبوں کی عظمت پر نازل فرمائی. محبوبوں کی عظمت پر نازل فرمائی. اب اس کے آپ یہ نہ سمجھے، ایک آیت درگاہ کو بھی آپ جانتے تو لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت اگرچہ کہ اولیاء اللہ کی انتہائی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے، تعلق باللہ کو بیان کرتی ہے اولیاء اللہ کے، اس لیے یہ آیت لکھی جاتی ہے، ورنہ ایسی سینکڑوں آیتیں قرآن کے اندر اولیاء اللہ کی عظمتوں سے متعلق بھری پڑی ہوئی ہے. اب ایک مختصر سا تعارف آپ کو کرواتا چلوں. دیکھیے، نہ صرف قرآن کے اندر اولیاء اللہ سے متعلق آیتیں ہیں، بلکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل کی ہے، ایک سورت جس سورت کا نام اللہ نے ولی کے نام سے رکھا ہے. ولی کے نام سے سورت ہے قرآن میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولی کے نام سے، سبحان اللہ. ہمارے پاس یہاں یہ ہے جو بیدر میں غوث پاشا، خواجہ پاشا نہیں ہے، ملتانی پاشا ہے نہیں. اب پوچھا تو کئی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نکو اٹھا. کئی پورے کھیل لوگ غوث پاشا بولے تو 11ویں والے آقا سے نسبت ہے. خواجہ پاشا بولے تو اجمیر والے داتا سے نسبت ہے. ملتانی پاشا بولے تو بیدر والے سرکار سے نسبت ہے. پیارے دوستو، پتا کیا چلا کہ ہمارے بچوں کے نام ہم اولیاء اللہ کی نسبت سے رکھتے ہیں. ارے اپنے بچوں کے نام اولیاء اللہ کی نسبت سے رکھنا، خدا رب ذوالجلال کی قسم، یہ کسی بیدر کے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی حیدرآباد کے یا ہندوستان کے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. ارے یہ خدا کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہو کر اپنے کلام قرآن مجید کی ایک سورت کا تھا
اپنے محبوب ولی کے نام سے منسوب کر کے رکھتا. دمدار نہیں تھی نبھاتی ہے اتنی دمدار نہیں تھی. پھر ٹھنڈے لوگ کہاں سے پکڑ کے لائے مولانا سننی بولے تو گرم رہنا. ارے ایسا ٹھنڈے اسٹائل میں بیٹھے سبحان اللہ. ایسا مسئلہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں خطاب ہو رہا پورے گلوکوز پیشنٹس بیٹھے سبحان اللہ. زیادہ نہیں بولتا میں سوئی چھپ جاتی مولانا. نعرے ارے لگاؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ کسی بازو والوں کا جلسہ نہیں عاشقان غوث اعظم کا جلسہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد. تو اب پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو. اب مسئلے کو سمجھو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک سورت کا نام رکھا سورہ لقمان. سورہ لقمان بولو. 21ویں پارے میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورہ لقمان. پتا یہ آواز کئی پیسہ اندر اندر چلے جائے مائک والے بھائی نہیں جس کو آتا انوج کرو نکو کرو تم نکو کرو کچھ بھی مائک والے کو بلاؤ. دیکھو پیارے دوستو اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورت رکھی اس کا نام ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان. یہ حضرت لقمان کون ہے؟ سنیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بازو والوں سے پوچھو. یہ حضرت لقمان کوئی پیغمبر کا نام نہیں ہے. یہ حضرت لقمان کسی جو ہے رسول کا نام نہیں ہے. یہ حضرت لقمان کسی نبی کا نام نہیں ہے. جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب ولی ہیں. بڑے متقی تھے بڑے پرہیزگار تھے عابد و زاہد تھے اور اللہ نے ان کو ایسی حکمت و دانائی کا مرکز بنایا تھا کہ آپ اپنے دور کے سب سے اعلیٰ درجے کے حکمت رکھنے والے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو منصب ولایت کا سربراہ فرمایا تھا. تو اب ذرا غور کرو مسلمانوں. خدا خدا ہو کر اپنے ولی کے نام سے قرآن میں سورت اتار رہا ہے. تو ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے ولی کے نام سے سورت کیوں اتاری؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے بندو اس لیے اتار رہا ہوں جب جب تم سورہ لقمان پڑھتے جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوتا جائے گا کہ اللہ صرف پیغمبروں کے ہی مقام و مرتبے کو تم پر واضح کرنا نہیں چاہتا بلکہ اللہ پیغمبروں کے ساتھ اپنے محبوب ولیوں کے مقام و مرتبے کو بھی تم کو واضح کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ولیوں کے مقام کو بھی سمجھو ولیوں کی عزت کو بھی سمجھو ولیوں کے درجوں کو بھی سمجھو ولیوں کی شان کو بھی سمجھو ولیوں کی رفعت کو بھی سمجھو. اسی لیے اللہ نہ صرف قرآن پاک میں ولی کے نام سے سورت اتار رہا ہے بلکہ بیدر چلے جاؤ ولیوں کا انتظام کر رہا ہے. گلبرگہ چلے جاؤ ولیوں کا انتظام ہو رہا ہے. منا کھیلی چلے جاؤ ولیوں کا انتظام ہو رہا ہے. ظہیر آباد چلے جاؤ ولیوں کا انتظام ہو رہا ہے. گلبرگہ چلے جاؤ ولیوں کا قیام ہو رہا ہے. حیدرآباد آ جاؤ ولیوں کا انتظام ہو رہا ہے. ارے جہاں چاہتے ہیں جاؤ مگر اللہ نے ہر جگہ پر اپنے محبوب ولیوں کو جما کر بٹھا کر سجا کر رکھا ہے تاکہ وہاں کے بندے جب جب خدا کا قرب پانا چاہتے ہیں انہیں ان ولیوں کے آستانوں پر بلایا جائے گا. رب ذوالجلال کا قرب عطا کیا جائے گا. میرے پیارے دوستو خدا خدا ہو کر ان کے نام سے قرآن میں سورت نازل کر سکتا ہے تو پھر ہم غلام ہو کر ان کے نام پہ فاتحہ کے پورے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ سے پوچھو نا بھائی خالی کب تک ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑیں گے فاتحہ جانا شرک ہے فاتحہ جانا شرک ہے درگاہ جانا شرک ہے. دیوانے اللہ سے تو پوچھ اے اللہ تو نے ولی کے نام سے سورت کیوں اتاری ہے؟
تیرے اپنے نام سے اتارتا. وہ جب سورہ رحمان ہو سکتا تھا تو پھر اور ایک سورہ احد بھی ہو سکتا تھا, سورہ رحیم بھی ہو سکتا تھا, سورہ غفار بھی ہو سکتا تھا, سورہ ستار بھی ہو سکتا تھا, سورہ کریم بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. مگر اللہ رب العزت نے اپنے نام سے جب رحمان کہہ کر سورہ اتارا, سورہ رحمان اتارا, تو رب نے وہیں پر دنیا کو بتلا دیا, دنیا والوں میں سورہ رحمان بھی اتارتا ہوں, سورہ محمد بھی اتارتا ہوں, سورہ ابراہیم بھی اتارتا ہوں, تو لو ساتھ میں سورہ لقمان بھی نازل کر رہا. سبحان اللہ. سورہ لقمان بھی نازل کر. اچھا اور ایک بات دیکھیے, سورہ محمد قرآن میں پیغمبر کے نام کا, ہمارے نبی کے نام کا سورہ قرآن میں ہے. سورہ ابراہیم کر کے اللہ نے حضرت ابراہیم کے نام کا سورہ قرآن میں اتارا, لیکن کوئی عورت ذات کو پیغمبر نہیں بنایا گیا, اسی لیے کسی خاتون پیغمبر نہیں ہے. تو پھر خاتون پیغمبر نہیں ہے, مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نہ صرف ولی کے نام کا سورہ اتارا, بلکہ اللہ نے قرآن میں ولیہ کے نام کا بھی سورہ اتارا. کیونکہ عورتوں میں کسی عورت کو پیغمبری نہیں دی گئی, مگر عورتوں میں ولایت عطا کی گئی. تو اللہ نے کیا کیا, جہاں سورہ لقمان بھیج کر ولی کے نام کا سورہ اتارا, وہیں پر رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ولیہ کے نام کا بھی سورہ اتارا. سبحان اللہ. کون ہے ولیہ؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, 16واں پارہ ہے, رب ذوالجلال سورت اتار رہا ہے, سورہ مریم. سورہ حضرت مریم کو آپ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بازو والوں سے پوچھو. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, پیغمبر کی ماں ہونے کی وجہ سے کیا وہ پیغمبر ہے؟ جواب ملا نہیں. کیا ہے؟ ولیہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ولی کے نام کا بھی سورہ اتار رہا ہے, ولیہ کے نام کا بھی سورہ اتار رہا ہے. صرف ولیہ کے نام کا سورہ نہیں اتار رہا, بلکہ قرآن میں اللہ مقام پر جگہ پر حضرت مریم کی کرامتوں کا بھی اظہار فرما رہا ہے. حضرت مریم کی ایک کرامت سنا کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. یہ جو غوث پاک کی کرامت ہم لوگ سناتے, بازو والے پوچھتے کہاں سے لا رہے بڑے بھائی, ملتانی پاشا حضرت کی کرامت کہاں سے لا رہے بڑے بھائی, حضرت ابوالفضل صاحب قبلہ کی کرامت سنائے, مجھے کہاں سے لائے رہے بڑے بھائی. دیوانے کرامتیں سنانا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں, ولیوں کی کرامتوں کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ زور سے بولو. اب سنو حضرت مریم کی شان. حضرت مریم حضرت زکریا کے پاس رہتی تھی. حضرت زکریا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں. کون ہے؟ 120 سال کے ہو گئے حضرت زکریا, اولاد نہیں ہوئی تھی. اولاد زور سے بولو. آج ہمارے پاس کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو انہیں طلاق دے دے رہا, نہیں تو لیمبو والے بابا کے پاس جا کے ٹک کے بیٹھ جا رہا, دو کاما کر رہا, بیگم کو چھوڑ دے رہا, نہیں تو عامر کو پکڑ لے رہا. اولاد نہیں ہونا بھی ہمارے پاس عذاب بنا ہوا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. دعا کرنا, بزرگوں سے دعائیں کروانا, اللہ والوں کی بارگاہوں میں جائیں, ان کو وسیلہ بنا کے دعا کریں. اللہ جب فضل فرمائے گا ضرور اولاد ہوگی. سبحان اللہ. مگر اس کی وجہ سے کسی عورت پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا کو 120 سال تک اولاد نہیں ہوئی. 120 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر پر یہ آزمائش کا وقت ہو سکتا ہے, تو پھر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی امت پر کہیں کو نہیں ہو سکتا. مسئلے کو سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ نہیں مطلب میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, کھلا کھلا بھاؤں پہ ظلم نکو کرو بولنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ سمجھ رہے نہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بات چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندہ لاکھ کوشش کر لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. انہیں جب چاہیں گا تبھی رحمت کے دروازے کھلیں گے. اس میں بہو کا قصور نہیں ہے, اس میں ساس کا قصور نہیں ہے, وہ بچی کی اماں کا قصور نہیں ہے, بچے کا بھی قصور نہیں ہے.
دیکھو بعض لوگ خوش ہو گئے، اللہ کا کرم، بولے کون تو بھی مولانا ملا ہماری تائید کرنے والا ہو، نو پرابلم، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب آؤ پیارے دوستو، مگر دعا کرانا چاہیے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا بھی چاہیے، اولیاء اللہ سے و اللہ کے محبوبوں سے دعا کرانا بھی چاہیے۔ ان کی دعاؤں سے جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے اللہ وہ لکھ دیتا ہے۔ تو اب آؤ پیارے دوستو، حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں رہا کرتی تھی۔ حضرت زکریا، پھر آواز کم ہو گئی، حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں، حضرت مریم حضرت زکریا کی بھانجی ہے، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے قبلے کی دیوار کی طرف ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت مریم حجرے میں رہا کرتی تھی، پاک دامن، پاک باز، ایسی خاتون کسی غیر مرد نے پوری زندگی میں کبھی حضرت مریم کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے ایسے پردے کا انتظام کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ان کے پاس تشریف لاتے، ان کی کفالت میں تھی وہ، تو ان کو کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کی ضروریات زندگی کے انتظامات کے لیے کفالت اور ذمہ داری حضرت زکریا پر تھی۔ تو روزانہ آپ اپنے گھر سے کھانا لا کر حضرت مریم کو دیا کرتے تھے، مگر اللہ کے حکم سے حضرت زکریا کو کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس والا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ 2 دن کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں کام میں دیری ہو گئی، تو آپ 2 دن کے علاوہ 4 دن 6 دن وہاں رک گئے، اور وہاں رکنا ضروری تھا، مگر ایک بے چینی ستا رہی تھی کہ میں نے مریم کے لیے صرف 2 دن کا کھانا رکھا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، میری بچی بھوکی ہو گئی ہوگی، میری بچی بھوکی ہو گئی ہوگی، میری بچی پریشان ہو گئی ہوگی۔ یہ کیفیت حضرت زکریا کو بڑی بے چین کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جب وہ کام نپٹا کر جب آپ بیت المقدس کی طرف دوڑے دوڑے چلے آئے، اس نیت سے کہ جلدی پہنچوں تو مریم کو کھانا لے جا کر دوں، میری بچی بھوکی ہو گئی ہوگی، کوئی خیر مرد اس کے حجرے میں نہیں جا سکتا، کوئی اور اس کی خدمت نہیں کر سکتا، جو کام میرے سپرد ذمہ داری میں ہے۔ حضرت زکریا جب دوڑے دوڑے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور پھر جا کر حضرت مریم کے حجرے میں خیریت دریافت کرنے داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم کے حجرے میں بڑے خوشبودار، تر و تازہ، لذیذ میوے رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے؟ میوے رکھے ہوئے، اتنے تر و تازہ ہیں۔ حضرت زکریا دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنے لذیذ اور مزیدار اور خوشبودار ہے کہ اس کی خوشبو سے حجرہ مہک رہا ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا، مریم، قالت یا مریم ان لکی ھذا، قرآن ہے قرآن۔ حضرت زکریا نے پوچھا، مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے میری بچی؟ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ۔ حضرت مریم کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اور کون سے اللہ کے پاس سے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس رب کے پاس سے آئے ہیں جو بلا حساب، بغیر کسی حساب و کتاب کے دینا جانتا ہے، دلانا جانتا ہے، اس رب کے پاس سے آئے۔ حضرت مریم بھوکی ہے، آپ میں بھوکے ہیں، گورنمنٹ اعلان کر رہی ہم آپ کو ماہانہ 2000 روپے چندہ دیں گے، اس واسطے آپ لوگ کانگریس کو جتا کے لائے۔ اب ہم لوگوں کی باری ہے، ہم آپ کو بولے گیس سلنڈر سستا دیں گے، آپ کو کھانا دیے، ہم آپ کو سلنڈر دیتے بول رہے ہیں، 70 کراس کر لیے تو وظیفہ دیتے بول رہے پٹھے۔
کئی لوگ مرنا نہیں چاہ رہے، 2000 روپے ملتے بول رہے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو، ہم بھوکے ہیں تو امی جان کھانے کا انتظام کرتی ہے، بابا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، دادا جان کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ارے ولی کی شان سنو، اللہ کی ولیاں بھوکی ہے تو کوئی اور نہیں، کائنات کا پالنے والا خدا حضرت مریم کے لیے جنت سے غذا کو بھجوا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ کیا فرق ہے بھائی؟ لوگ بولتے تھے بازو والے، کیا فرق ہے رے بھائی؟ انہوں بھی 2 ہاتھ والے، ہم بھی 2 ہاتھ والے، انہوں بھی 2 پیر والے، ہم بھی 2 پیر والے، انہوں بھی سنتے ہم بھی سنتے، انہوں بھی کھاتے ہم بھی کھاتے۔ ابے ہولے، تو بیدر کا کھاتا، اللہ کا ولی رب ذوالجلال کے فضل سے جنت کی نعمتیں کھاتا۔ یہ ہے تیرے میں ہمارے میں فرق، تیرے میں اللہ کے ولیوں میں یہ فرق ہے، اللہ کے ولیوں میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری یہاں کا انتظام ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، ان کے لیے جنت سے انتظام ہے۔ اسی لیے سرکار غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں کھاتا تو میرا رب مجھے منا کے کھلاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں۔ میرے پیارے بزرگوں، مسئلوں کو سمجھو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، حضرت زکریا اس وقت تک ان کو اولاد نہیں تھی، اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم کا یہ معاملہ دیکھا کہ اللہ اپنی محبوب بندی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اگر بھوکی ہے اللہ جنت سے کھلا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا حجرہ مریم سے نکلے، حجرہ مریم سے نکلے اور آ کر محراب میں کھڑے ہو گئے، بیت المقدس کے محراب میں کھڑے ہو گئے، محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ جب تو تیری محبوب ولیاء پر اتنا مہربان ہے تو میں تیرا پیغمبر ہوں، مجھ پر بھی مہربانی کر، مولا مجھے اولاد عطا کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابھی حضرت زکریا 120 سال کی عمر میں محراب میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی وقت اپنے رب نے کیا فرمایا ذرا دیکھیے، فنادته الملائکہ، فرشتے نازل ہونے لگے، نیچے تشریف لانے لگے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہنے لگے اے زکریا آپ کا رب آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں یحییٰ نام کا ایک بیٹا پیدا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ جب ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے اللہ رب العزت وہ لکھ دیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے تعلق کو مضبوط کریں، خدا خدا ہو کر حضرت مریم کی شان کو، ان کی کرامتوں کو، ان کے تذکرے کو قرآن میں بیان کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے معاملہ کچھ ایسا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں پہلے بیج بھجوایا جاتا ہے، بیج پیڑا جاتا ہے، پانی ڈلوایا جاتا ہے، سورج سے روشنی بھیجی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے بیج سے اناج اگایا جاتا ہے، پھر اس کو توڑوا کر تمہارے گھروں میں بھجوایا جاتا ہے، پھر تم کما کر محنت کر کے جب اس کو خریدتے ہو پھر تمہارے گھر میں چولہوں پہ پکوایا جاتا ہے، اور جب پک جائے تم کھاتے ہو۔ تمہارے لیے اناج اتنے اسباب سے آتا ہے، مگر اللہ کا ولی بھوکا ہو اسے کسی اسباب کی، کسی سبب کی محتاجی نہیں رہتی، وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو جنت سے غذا اتار دی جاتی ہے۔ قرآن ہے قرآن، میں کوئی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی قصے آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، ایمان بتا رہا ہوں، ایمان۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہو کر بتلا رہا ہے،
ہم نے ولیوں کو جنت سے غذا اتار کے کھلائی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جب وہ خدا ہو کر خود اپنے محبوبوں کی شان ایسے بیان کر رہا ہے، ہم لوگ ملا جی ہو کے ماننے میں کیا ٹینشن کی بات ہے بھائی؟ نہیں بولو نا بھائی۔ ملتانی پاشا حضرت نظر ڈالے بادشاہ کی خبر کھد گئی، ہوا نہیں ہوا؟ ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اس کو قبول کرنے میں جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ سرکار بندہ نواز کا پوترا یہاں آرام کر رہا ہے، اگر ان پوترے سے کچھ کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایسے فضل و کمال کا مالک بنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اپنے نبی سے کہا، نبی نے ہم سے کہا کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے جب نوافل کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی شان کا مالک بنا دیتا ہے، ہاتھ ولیوں کے ہوتے ہیں، کام کرنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولیوں کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، زبان ان کی زبان سے نکلا، جاؤ بابو تمہارا کام ہو جاتا، جاؤ، قصہ ختم۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں میرے محبوب نے کہہ دیا کہ اس کا کام ہو جائے گا، اس کے مخدر میں لکھ دو کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ ولیوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلاموں کے، گناہگاروں کے مخدرات بن جاتے ہیں، اور کوئی تعجب کی بات نہیں، خدا کی قسم کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان نہیں کرا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے فضل و کمال کا مالک بنایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کون کرتے تھے مردوں کو زندہ؟ اللہ۔ اللہ تو کرتا ہی کرتا بھائی، اللہ تو اللہ ہی سے، اللہ کے کرنے پہ کسی کو کوئی شک گیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عیسیٰ کو ایسی قوت دی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دے تو اس کی آنکھوں کو بینائی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے یہ کمال دیا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ خدا ہیں بندے ہیں؟ زور سے بولو بھائی، بندے ہیں، بندے۔ ذرا پیچھے والے بھائی تم بھی بولو یار، بندے ہیں۔ اللہ اللہ ہو کہ اگر اپنے بندے کو یہ کمال دے دے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ کے سامنے برس کی بیماری والے مریض کو لایا جاتا، حضرت عیسیٰ اس مرض والے کو چھو لیتے، اس کی برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ اللہ ہو کہ اگر بندے کو یہ کمال دے دے تو اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے کوئی بات؟ زور سے بولو۔ چلیے، ولی کے نام کا سورہ قرآن میں، ولیاء کے نام کا سورہ قرآن میں، آپ تیسری بات دیکھو، بڑی کمال کی ہے، آپ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ ولی تو ولی، ولیاء تو ولیاء، ولیوں کی آل کے نام کا سورہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ ولیوں کی آل کے معلوم نا، بولتے نہیں اولاد غوث اعظم، اولاد جنید بغدادی، اولاد غریب نواز، اولاد امام حسین، اولاد امام حسن، بولتے نہیں بولتے؟ ہم بولتے نہیں بولتے؟ اب ایک صاحب آ گئے، ہاں ان کے ہم ہاتھ چوم، کیا بات کہیں کچھ عمر کون ہے؟ مولانا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ عالم دین؟ بولے نہیں ہے۔ حافظ صاحب ہے؟ بولے نہیں۔ پھر کہیں کچھ عمر؟ ارے حضرت کے بیٹے رے حولے، ولیوں کی اولاد ہے، اللہ والوں کی اولاد ہے، اللہ والوں کی اولاد کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے بچوں کا احترام کرنا ہم نے کسی مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، صوفی صاحب سے نہیں سیکھا، خدا کی قسم ہم نے یہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے سیکھا ہے۔ ولیوں کی آل کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ آپ پوچھے مولانا پیدا ہوئے جب سے پڑھ رہا ہوں، 40 سال کا ہو گیا، اب تک نہیں دکھا، اب کہاں سے رائے جی؟ آپ سمجھ کے پڑھے لینا جی، اس لیے آپ کو نہیں دکھا، سمجھ کے پڑھے تو دکھتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف کے اندر 3 بڑی سورتیں ہیں۔ پہلی بڑی سورت سورہ بقرہ، دوسری سورت سورہ نساء،
तीसरी सूरत का नाम ईमानदारी से बोलो, सूरे आली इमरान। सुभान अल्लाह। आली आली इमरान। दरूद में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद है, नमाज में आले मोहम्मद है, और कुरान में आले इमरान है। सूरह आले इमरान। ये हजरत इमरान कौन थे? ये कोई पैगंबर नहीं थे, ये कोई रसूल नहीं थे, ये हजरत इमरान अल्लाह के वली थे। वली की आल के नाम से सूरा अल्लाह कुरान में उतार के दुनिया वालों को बतला रहा है, ऐ कुरान के पढ़ने वालों, अल्लाह को सिर्फ वली या वलिया ही पसंद नहीं है, बल्कि वलियों की आल भी अल्लाह की नजर में एहतराम वाले है, मुकर्रम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए उनको काबिल एहतराम अपने बंदों के लिए बना दिया, काबिल मुहतरम बना दिया, एहतराम बना दिया, ताकि कुरान पढ़ने वालों के दिलों में अल्लाह के वलियों की आल की मोहब्बत भी पैदा हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, अब और थोड़ा लतीफ, बहुत प्यारी गुफ्तगू, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा आपका। वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा, और फिर वलियों की आल के नाम का सूरा। जरा इसको यहां रोकता हूं, आगे और चलेंगे। एक लतीफ जुमला बता के आगे बढ़ता हूं। हम लोग या गौस बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? क्या बोलते? बोलते बोलो, कंजूस लोग आए भैया। और बोलते बोलो, ऐसा बोलना बगदाद तक आवाज जाना। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे तकबीर, क्या जलसे में अल्लाह के इज्जत तो बच गई अपनी। पक्के गांव में बैठा हुआ हूं, सुभान अल्लाह। पहले ये टाट पटरी देख के डर गया था, कहां से लाके बिठाए रहे भाई। अब तो पूरी पब्लिक कुछ देख के डरने का हाल है, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो दोस्तों, सुभान अल्लाह। या गौस, या गरीब नवाज, या बंदा नवाज, या जुनैद बगदादी, या हुसैन, या हसन, या अली। हम लोग बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते नहीं? नहीं बोल रहे तो कल से बोलो तुम लोग। आज मुसलमान जूते इसलिए खा रहे हैं, ये बोलना भूल गए बोल के। जब बुजुर्गों की मदद हट जाती ना, तो मिसाइल आसानी से गिरता ऊपर, कहर आता, जलाल आता, अजाब आता, और ये पट्टे पूरे अपने अगेंस्ट में खड़े हो जाते। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली मदद, या गौसे आजम मदद, जब ये जुमले जुबानों पे चलते ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब देखो, या गौस, या गरीब नवाज, ये बोलना हमें चिच्चा जान, फुप्पू जान, मामू जान नहीं सिखाए, ये हमें कुरान सिखाया। कुरान, कौन सिखाया? कुरान। आप पूछे हजरत, कुरान का सिखाया जी? वलियों के नाम के साथ या लगाए तो बाजू वाले बोलते शिर्क,